بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل مسلمس ان یورپ۔ جی ویورس، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ فرائیڈے کے دن میں آپ لوگ کے ساتھ کچھ احادیث شیئر کرتی ہوں جو کہ فتنہ اور قیامت کے بیان سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں۔ صحیح مسلم کا ایک سلسلہ چل رہا ہے، اسی کو میں آگے کنٹینیو کرنے جا رہی ہوں۔ حدیث ہے، عبد الملک بن عمیر نے جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور انہوں نے حضرت نافع بن عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا ہم ایک جہاد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ مغرب کی طرف سے آئے جو اون کے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ٹیلے کے پاس آ کر ملے۔ وہ لوگ کھڑے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے۔ میرے دل نے کہا کہ تو چل اور ان لوگوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں جا کر کھڑا ہو، ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ فریب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مار ڈالیں۔ پھر میرے دل نے کہا کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم چپکے سے کچھ باتیں ان سے کرتے ہوں اور میرا جانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگوار گزرے۔ پھر میں گیا اور ان لوگوں کے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں کھڑا ہو گیا۔ بس میں نے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 4 باتیں یاد کی جن کو میں اپنے ہاتھ پر گنتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم پہلے تو عرب کے جزیرے میں کافروں سے جہاد کرو گے، اللہ تعالیٰ اس کو فتح کر دے گا۔ پھر فارس ایران سے جہاد کرو گے، اللہ تعالیٰ اس پر بھی فتح کر دے گا۔ پھر نصاری سے لڑو گے، روم والوں سے اللہ تعالیٰ روم کو بھی فتح کر دے گا۔ پھر دجال سے لڑو گے اور اللہ تعالیٰ اس کو بھی فتح کر دے گا۔ یہ حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا معجزہ ہے۔ نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے جابر بن سمرہ، ہم سمجھتے ہیں کہ دجال روم فتح ہونے کے بعد ہی نکلے گا۔ صحیح مسلم کی صحیح حدیث ہے، 7284 اس کا ریفرنس ہے۔ اسی کے ساتھ ہی نیکسٹ حدیث ہے، سفیان بن عیینہ نے فرات قزاز سے، انہوں نے ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور انہوں نے حضرت حذیفہ بن اسید غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آئے اور ہم باتیں کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کیا باتیں کر رہے ہو؟ ہم نے کہا کہ قیامت کا ذکر کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت قائم نہ ہوگی جب تک کہ 10 نشانیاں اس سے پہلے نہیں دیکھ لو گے۔ پھر ذکر کیا دھوئیں کا، دجال کا، زمین کے جانور کا، سورج کے مغرب سے نکلنے کا، عیسیٰ علیہ السلام کے اترنے کا، یاجوج ماجوج کے نکلنے کا، 3 جگہ خسف کا یعنی زمین کا دھنسنا، ایک مشرق میں اور دوسرا مغرب میں، تیسرے جزیرہ عرب میں، اور ان سب نشانیوں کے بعد ایک آگ پیدا ہوگی جو یمن سے نکلے گی اور لوگوں کو ہانکتی ہوئی ان کے میدان محشر کی طرف لے جائے گی۔ صحیح مسلم کی صحیح حدیث ہے، 7285 اس کا ریفرنس ہے۔ اسی کے ساتھ ہی ایک اور حدیث ہے، عبید اللہ بن معاذ عنبری نے ہمیں حدیث بیان کی، کہا ہمیں میرے والد نے حدیث بیان کی، کہا ہمیں شعبہ نے فرات قزاز سے حدیث بیان کی، انہوں نے ابو طفیل سے، انہوں نے حضرت ابو سریحہ حذیفہ بن اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بالا خانے میں تھے اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نیچے کی طرف بیٹھے ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری طرف جھانک کر دیکھا اور فرمایا تم کس بات کا ذکر کر رہے ہو؟ ہم نے عرض کی قیامت کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک 10 نشانیاں ظاہر نہیں ہوں گی قیامت نہیں آئے گی۔ مشرق میں زمین کا دھنسنا، مغرب میں زمین کا دھنسنا اور جزیرہ عرب میں زمین کا دھنسنا، دھواں، دجال، زمین کا چوپایا، یاجوج ماجوج، مغرب سے سورج کا طلوع ہونا اور ایک آگ جو عدن کے آخری کنارے سے نکلے گی اور لوگوں کو ہانکے گی۔ شعبہ نے کہا عبدالعزیز بن رفیع نے مجھے بھی ابو طفیل سے اور انہوں نے ابو سریحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسی کے مانند روایت کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہیں کیا، موقوف حدیث بیان کی، اور مجھے حدیث سنانے والے فرات اور عبدالعزیز دونوں میں سے ایک نے 10ویں نشانی کے بارے میں کہا عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کا نزول، اور دوسرے نے کہا ایک ہوا آندھی ہوگی جو لوگوں کو سمندر میں پھینکے گی۔ صحیح مسلم کی صحیح حدیث ہے، 7286 اس کا ریفرنس ہے۔ جی ویورس، میں امید کرتی ہوں آپ نے ساری احادیث غور سے سنی ہوں گی۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ، جب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔